اسی طرح یاد رکھو کہ یہ سفر میں نماز کا مسئلہ ہے. سفر میں جو اللہ نے 4 کی 2 کر دی اس کا مدار مشقت پر نہیں ہے, اس کا مدار کس پر ہے؟ سفر پر. سفر میں ٹینشن ہو یا نہ ہو آپ کو 4 کی کتنی کرنی ہے؟ 2. بعض ائمہ کے نزدیک 2 واجب ہیں جیسے حنفیہ کے نزدیک, اور بعض کے نزدیک 2 بھی جائز 4 بھی جائز. لیکن جو رخصت کا مدار ہے وہ سفر پر ہے. مشقت ایک حکمت ہے, جبکہ جماعت چھوڑنے کا جو مدار ہے وہ سفر پر نہیں ہے, وہ حقیقی مشقت پر ہے. اگر واقعتاً کوئی ٹینشن ہے, کوئی مشقت ہے, تو سفر ہو یا حضر کبھی کبھار جماعت چھوڑی جا سکتی ہے. جیسے کبھی بیمار ہے یا تھکا ہوا ہے بہت زیادہ, کبھی کبھار, یا بھوک لگ رہی ہے اور کھانا سامنے آ گیا, اب اس کو پتا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو دل کہاں اٹکا رہے گا ادھر, تو یہ ایک حرج ہے, اس میں جماعت چھوڑ سکتے ہیں آپ, عادت نہ بنائی جائے. تو یہ کنڈیشن سفر میں ہوگی تو بھی چھوڑ سکتے ہیں, حضر میں ہوگی. سفر میں اگر آپ کو تھکاوٹ ہے, آپ کو ڈر ہے ٹرین نکل جائے گی, چھوڑ سکتے ہیں مسجد کی جماعت, اپنی تو کرانی پڑے گی. یا یہ کہ میں تھک چکا ہوں, نیند میری پوری نہیں ہوئی ہے سفر کی وجہ سے, تو نیند حضر کی ہو یا سفر کی ہو ایک عذر ہے, بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اگر سفر میں آپ کہیں اسٹے کریں گے, جا کے کہیں قیام کیا, بھائی 10 دن مری کے کسی ہوٹل میں ٹھہر گئے آپ جا کے, اب آپ کو مشقت نہیں ہے. اب آپ پر لازم ہے کہ قریب کی مسجد میں اچھے بچوں کی طرح, جیسے باقی لوگ نماز پڑھتے ہیں, آپ بھی وہاں جا کے اچھے بچوں کی طرح فجر کی بھی, ظہر کی بھی, عصر کی بھی, مغرب کی بھی, عشاء کی نماز پڑھیں وہاں جا کے. یہ نہ کہیں یہ افلاطونیاں نہیں چلیں گی کہ اللہ نے 4 کی 2 کر دی تو میں اپنی, یہ آپ کا اخپل اسلام ہوگا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اسی طرح سنت مؤکدہ بھی لوگ سفر میں شارٹ کر دیتے ہیں, اور دلیل یہی دیتے ہیں کہ جب اللہ نے فرض میں 4 کی 2 کر دی تو سنت مؤکدہ کی کیا حیثیت ہے بھائی, وہ تو فرض سے بھی کم درجے کی چیز, لہذا وہ بھی شارٹ. تو یاد رکھو سنت مؤکدہ کا مدار بھی مشقت حقیقیہ پر ہے, مشقت حکمیہ پر. تھوڑی ٹرم اس لیے استعمال کروں تاکہ علماء بھی سمجھ سکیں. اگر واقعی ٹینشن ہے, کوئی پریشانی ہے, تو حالت مقام میں بھی سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں کبھی کبھار, سنت موقت. سفر میں بھی اگر تھکاوٹ ہے, یا آپ کو بس کے نکلنے کا ڈر ہے, یا ٹائم بہت, جب بس میں جاؤ نا تو ودرے کا زر کوا وہ ڈرائیور چیختا رہتا ہے. تو ہم جب کبھی بس سے سفر کرتے ہیں تو میں سنت موقدہ نہیں پڑھتا بھائی, ظہر کے 2 پڑھو, اور کیونکہ واش روم, کھانا, نماز تینوں چیزیں ہیں, اور ڈرائیور وہ زر کوا وہ فوراً پیچھے سے ندائیں لگانا, کیونکہ اس میں اگر سنتیں پڑھیں گے بھی تو وہ دل نہیں لگتا اس میں. تو یہ واقعی مشقت ہے. ایسی کنڈیشن تو اگر یہاں بھی ہوگی تو سنتیں چھوڑ دو, کوئی فرض تھوڑی ہیں وہ. یاری میرا خیال ہے. یا ٹرین میں ہے, آپ کو پتا ہے کہ قبلہ ہی نہ چینج ہو جائے کہیں, سنتوں کی ٹرین گھوم نہ جائے, اتنی مشکل سے آپ نے قبلے کی ڈائریکشن کھڑکی میں جھانک کے سیٹ کی, اب آپ سنتوں میں لگ گئے تو کہیں مڑ گئی تو پھر دوبارہ کون جھانکا تاکی کرے گا, 2 فرض پڑھ لو, سنتیں چھوڑ دو. لیکن کہیں جا کے آپ دھرنا مار کے بیٹھ گئے ہیں, کسی کے گھر 14 دن کے لیے گئے, آرام سے سہولت ہے, اب کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کی بقراتی نہیں چلے گی کہ اللہ نے جب 4 کی 2 کر دی تو سنت موقدہ, وہ موقدہ جیسے حضر میں تھی سفر میں بھی ہیں, کیونکہ سنت موقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو سنت موقدہ کا تعلق مشقت حقیقیہ پر ہے. اگر واقعی کبھی مشقت ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, پڑھنے میں بیماری ہے, تھکاوٹ ہے, تو سفر ہو یا حضر آپ ہر صورت میں سنت موقدہ چھوڑ سکتے ہیں کبھی کبھار. اور اگر سفر میں مشقت ہے تو بھی چھوڑ سکتے ہیں, اور اگر مشقت نہیں ہے تو نہ سفر میں نہ حضر میں. جبکہ فرض نماز 4 کی 2 رہیں گی سفر میں, چاہے مشقت ہو یا نہ ہو, اور حضر میں کتنی ٹینشن ہو 4 کی 2 نہیں کر سکتے آپ. آپ کہیں یار میں ہوائی جہاز کا سفر تھا اسلام آباد سے کراچی, ایئر کنڈیشن سفر, اس میں میں نے 4 کی 2 پڑھی ہیں, حالانکہ میں بڑی سہولت میں تھا, اور اپنے جب گھر میں داخل ہوا تو بیگم کی ڈانٹ سے اور اس کی صلواتوں سے مجھے کیا ہو رہی ہے, بہت سخت ٹینشن, جو سفر کی ٹینشن سے, کیونکہ آپ لیٹ گھر پہنچے ہیں, آپ نے ٹائم دیا تھا میں بدھ کو پہنچ جاؤں گا, پہنچ آپ جمعے کو رہے ہیں, تو بیگم کی جھاڑ تو پڑے گی نا. اب اس جھاڑ کی وجہ سے ایکچولی جو مجھے ایک ٹینشن سی فیل ہو رہی ہے وہ جہاز میں ٹینشن نہیں تھی, اور سفر میں جب اللہ نے 4 کی 2 کر دی اس لیے کہ مشقت ہے, تو یہ مشقت تو مجھے زیادہ ہے, لہذا میں اب بھی کتنی پڑھوں گا,
ایسا نہیں کریں. ایسا کریں گے تو کوئی بھی کتنی مرضی ٹینشن ہو آپ کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. تو کیا پتا چلا کہ عبادت سے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں وہ توقیفی ہیں, اس میں یہ منطق اور فلسفہ بولتے کیوں نہیں چلتا. اس زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ علم کی کثرت بہت ہے, علم میں عمق اور گہرائی ختم ہو گئی ہے.